اشرح لي صدري ويسر لي أمري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. یوم نقول لجہنم هل امتلأت. اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے. وتقول هل من مزید. وہ کہے گی اور بھی ہے تو لائیے.
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو متقیوں کے قریب کر کے ان سے کہا جائے گا، اور جنت ان کے اتنی قریب کر دی جائے گی کہ وہ بہت قریب ہوگی، کچھ دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، جنت کو قریب کر کے کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا جاتا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو جھک کر آنے والا ہے اور اپنی حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ جنت اس کے لیے ہے جو اپنے رب رحمان سے ڈر گیا، بن دیکھے ہی ڈرتا رہا۔ وجاء بقلب منیب، اور وہ لوٹ کر آنے والا دل لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور آج ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اس جنت میں متقیوں کے لیے ہر وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہماری طرف سے مزید بھی ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد و بے شمار حمد درود و سلام کہتے ہیں رسول کائنات، سید کائنات، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر۔ اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق میں شرکت اور استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان خوش نصیبوں کے ساتھ حشر میں اور جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ برادران اسلام اور میری سامعات ماؤں بہنوں، گزشتہ جمعے میں نے آپ بھائیوں اور بہنوں کو کچھ دم اور وظائف بتائے تھے، اور اس کی خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر شرک بہت بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف الحاد بڑھ رہا ہے، اللہ کا انکار، مذہب کا انکار، اللہ کے متعلق شک، مذہب کے متعلق شک اور عقائد کے متعلق شک، یہ تشکیک پیدا کی جا رہی ہے، اور انکار خدا، اللہ کا انکار کا جو انداز ہے، یہ الحاد ایک طرف بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یعنی یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر آپ چلے جائیں تو یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ جدید سائنٹیفک اصطلاحات کی وجہ سے اور میڈیا کے بہت زیادہ پے رول کی وجہ سے، میڈیا کے وار کی وجہ سے وہ تشکیک کا شکار ہو چکا ہے اور انکار خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت زیادہ آپ کو کثیر تعداد ایسی مل جائے گی جو یا تو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اور اگر اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے متعلق ان کو بہت سے شک ہیں، مذہب کے متعلق ان کو شک ہیں۔ ایک طرف تو یہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے لیکن وہ الحاد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ہمارے معاشرے کا بڑا حصہ ان لوگوں پر مشتمل ہے، ان بہنوں پر مشتمل ہے کہ جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ شرک کا شکار ہو رہے ہیں۔ بظاہر وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زبان سے کلمہ تو کہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کو اپنا آخری پیغمبر اور رسول بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کام وہی کر رہے ہیں جو شرک کے کھاتے میں آتے ہیں، جو شرک کہلاتے ہیں، جس کو اللہ اس کے رسول نے شرک قرار دیا ہے، اور وہی کام جو اہل مکہ کو جن سے روکا گیا تھا وہی کام آج مسلمان کلمہ پڑھ کر بھی کر رہے ہیں، اور اس کا بہت بڑا دروازہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کھلتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں، پھر وہ رجوع کرتے ہیں کسی ایسے شخص کی طرف کہ جو ان کو دم کر دے اور ان کے لیے دعا کر دے اور وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، نماز پڑھتے نہیں ہیں،
اور اس کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ ان کو آتے نہیں ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، اللہ کی پناہ وہ حاصل کرتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے پریشانیاں بھی اترتی ہیں، اور جو پریشانیاں آتی ہیں پھر اس کے حل کے لیے وہ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ آتے اور اللہ کو یاد کرتے، ذکر و اذکار کرتے، صبح و شام کے اذکار کرتے، دعائیں پڑھتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور سکھائی ہیں وہ کرتے۔ یہ کرنے کی بجائے اب وہ شارٹ کٹ راستہ استعمال کرتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بس ایک ہی کوئی پھونک سے ہمیں صحیح کر دے۔ تو پھر اس ذریعے سے بھی بہت زیادہ دکانداری عام ہے، اور جگہ جگہ پر ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو بالکل دین سے کورے ہیں اور ان کو کلمہ تک نہیں آتا۔ میڈیا کے اوپر ایسے بھی جو ہے پروگرام دکھائے گئے ہیں کہ بعض جن کو بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جعلی پیر ہیں، ان میں سے اب بھی اگر دیکھا جائے تو کتنے ہی لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جن کو کہا گیا یہ جعلی پیر ہیں۔ جب ان سے کلمہ پوچھا گیا تو کلمہ طیبہ نہ ان کو آیا، اور کوئی ایک سورۃ الفاتحہ وہ نہ پڑھ سکا۔ آپ اقرار الحسن کا اس کے پروگرام دیکھ لیں جو اس نے اس موضوع پر کیے ہیں، تو آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، ان کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اپنے ساتھ لگا رہے ہیں، آپ گھوم رہے ہیں، بعض ڈانس کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ اپنے یہ دروازے بھی انہوں نے کھولے ہوئے ہیں۔ تو وہ صرف ایمان ہی نہیں لوٹتے، عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں، دولت اور مال بھی لوٹ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس موضوع کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بتایا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، اور مسلمانوں کو بتایا جائے کہ اصل راستہ کیا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا اصل راستہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی صورت میں ہم کیا پڑھیں، ہم کیا کریں۔ تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں ایسے چھوڑ نہیں دیا، ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ تو آج اس سلسلے میں آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی وہ دعائیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی مشکلوں میں پڑھی ہیں۔ اچھا، یہ سمجھنے کی بات یہ ہے، اندازہ لگائیں کہ یہ اتنی بڑی ہستیاں، انسان جتنا بھی اللہ کا ولی ہو وہ کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کوئی صحابی جتنا بھی اونچے درجے اور مقام کا ہو وہ کسی نبی اور رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور سارے انبیاء علیہ السلام سے اوپر ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ سارے نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے جو قصے بیان فرمائے ہیں اس میں اللہ نے ان کی مشکلات کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی مقدس اور اتنی بڑی ہستیاں، تو اللہ پاک ان کی مشکلوں کو بیان کرتے ہیں، اور مشکلوں کے اندر وہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کیسے گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، آپ اپنی حاجات اور ضروریات کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا ہمیں سکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم دیکھو کہ اگر تمہارے اوپر اگر مصیبت اور پریشانی آ جائے تو تم نے بھی مجھے ایسے ہی پکارنا ہے جیسے یہ بڑی اونچی اونچی ہستیاں، میرے برگزیدہ بندے، میرے معزز رسول اور اولو العزم پیغمبر اور رسول جس طرح مجھے پکار رہے ہیں، اسی طریقے سے تم نے مجھے پکارنا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع پھر کیا ہوگا؟ انبیاء کا طریقہ دعا۔ حالت یہ ہے، اصل میں یہ ہے ہمیں اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا۔ خیر ہم مانگنا شروع کر دیں نا تو اللہ پاک تو پھر اللہ ہے نا، وہ تو ہمارا خالق مالک ہے۔ کسی کو نہ بھی مانگنا آتا ہو تو پھر اللہ پاک ایسوں ویسوں کی اللہ سن لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیکھا نہ جائے، سیکھیں۔ ایک صحابی دعا کر رہے تھے اور وہ اپنی ضروریات مانگ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے، اس نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ دعا کرنے سے پہلے اپنے رب کی تعریفیں کرتے، پہلے اپنے رب کی تعریف کرتے، اور اس کے بعد پھر مجھ پر یہ درود پڑھتے، اور اس کے بعد اپنی جو بھی ضرورت یہ پیش کرتے اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ جب دعا کریں تو دعا کا ادب یہ ہے جو میں نے پیچھے آپ کو وظیفے بتائے ہیں، جو آج بھی کچھ جو ہے وہ بتاؤں گا، اور انبیاء کی دعاؤں میں سے وہ وظیفے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دعا کا انداز بھی یہ اختیار کرنا ہے، جب اللہ سے مانگیں تو اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ پہلے اپنے رب کی تعریفیں کریں۔
جتنی آپ کو تعریفیں اپنے رب کی آتی ہیں اتنی تعریفیں دیکھو نا بھائی، اس دنیا میں جو فقیر مانگتے پھرتے ہیں وہ کسی کے سامنے صدا لگاتے ہیں تو وہ اس کی تعریفیں کری جا رہے ہیں. اللہ ساری تعریفوں کا جو لائق ہے وہ تو اللہ ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو جتنی آپ کو اپنے رب کی تعریفیں آتی ہیں وہ ساری کریں. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے آپ کچھ بھی نہ مانگیں، اپنے رب کی تعریفیں ہی کری جائے، اپنے رب کی تعریفیں ہی کری جائے. اللہ پاک جو ہے وہ دل کے بھید جانتا ہے، اس کو چاہیے کیا اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرما دیں. تو اس لحاظ سے جب ہم بھی دعا کرتے ہیں نا کئی بار، تو اس میں ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھیوں بھائیوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب ہون جڑی دعا منگنی وہ کرو بھی، یہ پتہ نہیں کی پڑھی جندے نے. جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر میں اپنی دعا میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں اسم اعظم. کچھ باتیں، کچھ دعائیں اسم اعظم ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کے اس نام کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جائے اللہ اس بندے کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں. اس میں بڑی بڑی اسم اعظم، یعنی اسم اعظم کا مطلب اللہ کا بڑا نام، سب سے عظیم اور سب سے اعظم نام. اس میں ہے کہ اللہم انی اسألوکا بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ترجمہ کیا ہے؟ بڑا پیارا ترجمہ ہے. اللہم انی اسألوکا بأنک انت اللہ، اے اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو میرا اللہ ہے. اسی لفظ میں بہت بڑی بات آگئی نا، اللہم انی اسألوکا بأنکا انت اللہ، اے میرے اللہ میں تو اسے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو میرا اللہ ہے. انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو الصمد ہے، انت الاحد تو اکیلا، اکیلا یکتا ہے. ایک ہے اکیلا، وہ اکیلا بھی ہے اور پھر یکتا بھی ہے. ابھی میں اس اصطلاحات میں آپ کو سمجھانے لگ پڑا تو پھر میری اگلی باتیں رہ جائیں گی. اللہ پاک واحد ہے، ایک ہے، اور پھر وہ احد بھی ہے، یکتا ہے. احد کا معنی ہے یکتا. قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہی نہیں، اس کا معنی ہے یکتا ہے، یعنی وہ ایسا یکتائی والا ہے، یکتا ہے کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں. اللہم انی اسألوکا بأنک انت اللہ، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں میرے اللہ تو میرا اللہ ہے. انت الاحد الصمد الذی، تو احد ہے، یکتا ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں، تیری صفتوں جیسی کسی کی صفتیں نہیں. الصمد، تو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، تو وہ ذات ہے کہ نہ تیرا باپ ہے نہ تیرا بیٹا. یہ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی نا، وہ نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. انت الاحد، اللہ کو اپنی تعریف توحید والی اس کو بڑی پسند ہے. جب بندہ اپنے رب کو اس کی توحید کے کلمات سے پکارتا ہے تو اللہ خالق مالک اپنے بندے پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری توحید کے نغمے گا رہا ہے. اور توحید کے الفاظ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. میرے بھائی آج کا درس میں ایک خصوصی طور پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی دعائیں پڑھا کریں نا، یہ یاد رکھیں. آج کا خصوصی جملہ، آج کا خصوصی ایک سبق جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی دعا کریں نا وہ وہی کریں جو قرآن میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے. آج لوگوں نے کئی بنائے ہوئے ہیں، لکھی ہزاری، آپ پتہ نہیں عربی تے خربی پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہوئے ہیں. لکھی درود ہے، ہزاری درود ہے، مجھے تو نام بھی نہیں. جب میں نے، چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے باہر جاتے ہی نہیں تو مجھے نہیں پتا ان کا کیا ہے. کوئی پوچھ لینا کہ اے کی، میں پتہ ہی نہیں. تو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے پاس سے. یہ لوگوں کے بنائے ہوئے کیا کریں گے؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے لفظ نکلے ہیں نا، وہ اتنے اونچے ہیں، دنیا جہان کا کوئی فصیح و بلیغ بندہ اتنے اونچے الفاظ کہہ ہی نہیں سکتا. دیکھو نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں. اللہم انی اسألوک بأنک، یہ اسم اعظم ہے. بتا میں آپ کو یہ رہا تھا کہ اللہ پاک کو جب پکارنا ہے اس کی تعریفیں کریں، تعریفیں کریں، اور بڑی جتنی آپ کو تعریفیں آتی ہیں ساری کریں، اور خصوصاً اسم اعظم پڑھیں. پہلے اللہ کے اسم اعظم پڑھیں. اور اسم اعظم میں آپ کو ایک یہ سنا رہا ہوں. اسم اعظم یہ اللہم انی، یہ بار بار دہرانے سے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا نا، اور آپ کو ایمان تازہ ہو رہا ہے. اللہم انی اسألوک بأنک انت اللہ، ترجمہ آ رہا ہے نا. انت الاحد الصمد الذی،
تو یکتا ہے، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی کا باپ ہے نہ تو کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیرے برابر اور تیرا ہمسر اور تیرا شریک بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ اسم اعظم ہے۔ اچھا میں نے آپ کو انبیاء کی طریقے دعائیں سنانی ہے تو یہ بات یہاں جڑ رہی ہے تو یہاں ہی جوڑ دوں۔ اسم اعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعائے یونس ہے نا، یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے دعا کرتے وقت اپنے رب سے یہ جملہ یہ دعا پڑھتا ہے، یونس علیہ السلام والی دعا پڑھتا ہے، اچھا اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں، اس انداز میں پڑھیں۔ آج کا سبق میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انداز بھی وہی اختیار کریں جو نبیوں نے اختیار کیا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سیکھیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ انداز دیکھیں نبیوں کا رب کو پکارنے کا۔ یہ یونس علیہ السلام ہے نا، اور ان کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ دعا کب پڑھی تھی۔ یونس علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ پاک نے ایک بستی میں لگائی تھی کہ یہاں آپ نے تبلیغ کرنی ہے، تو ان لوگوں نے بہت تنگ کیا، جیسے سارے نبیوں کو تنگ کیا جاتا تھا۔ اب جتنا اونچے مقام والا ہوتا ہے نا، اس سے اگر تھوڑی سی بھی لغزش ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر آؤ، اللہ تعالیٰ پوچھ لیتے ہیں۔ اب یونس علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہیں، اب ان کی چونکہ ڈیوٹی اللہ نے ایک بستی میں لگائی تھی تو وہ تنگ کریں جو مرضی کریں، ان کا کام یہ تھا کہ وہیں ہی رہنا تھا جب تک اللہ کی اجازت نہ مل جاتی۔ جب تک اللہ کی اجازت نہ مل جاتی ان کو جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن یونس علیہ السلام جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے، پریشان ہو کے، دل اتنا ٹوٹا، اتنا ان لوگوں نے تنگ کیا، ناراض ہو کے نا یونس علیہ السلام نکل گئے۔ تو اب پکڑ ہو گئی یونس علیہ السلام، حالانکہ یہ گناہ تو نہیں ہے نا، ایک چھوٹی سی بات ہے، لغزش ہے، اللہ کے حکم آنے سے پہلے جو ہے نا وہ دل برداشتہ ہو کے یونس علیہ السلام نکل گئے۔ کشتی میں جب بیٹھے تو کشتی جو ہے وہ چکولے کھانے لگ پڑی۔ اب وہ سوچیں سارے پریشان ہیں، اب کیا بنے گا، سارے رو رہے، گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہمارے تجربے کے مطابق، ہمارے اندازے کے مطابق، ہمارے جاننے کے مطابق، کیونکہ ان کا وہ پنجابی میں لفظ کہتے ہیں واہ ہوتا ہی جو ہے کشتی اور پانی کے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے جاننے کے مطابق یہ ہے کہ کشتی کی یہ کیفیت اور موسم کی یہ کیفیت تب ہوتی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ آیا ہو۔ تو جب یہ اس نے جب جملہ کہا نا تو یونس علیہ السلام کو اپنی فکر پڑ گئی۔ یہ بھی ایک انداز ہے سمجھنے کا کہ جب بھی کوئی بات ہو رہی ہو نا تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنا سوچنا شروع کر دیں کہ یہ میں تو نہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا تو میں ہی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کے آیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پلیز وہ ایک بندہ جان دے دے، چھلانگ لگا دے، باقی تو بچ جائیں۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ جی وہ میں ہی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو بڑے شکل و صورت سے بھی، نبی جو ہیں اپنی شکل و صورت میں بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے شریف النفس ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ تو بڑے معزز ہیں، آپ نہیں ہو سکتے، پلیز آپ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں ہی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو جی قرہ ڈال لیتے ہیں۔ قرہ ڈالا تو قرہ یونس علیہ السلام کے نام۔ انہوں نے کہا نہیں ایک منٹ آپ نہیں ہو سکتے، قرہ ایک بار پھر ڈال لیتے ہیں۔ قرہ پھر ڈالا تو پھر یونس علیہ السلام کے نام۔ تو انہوں نے کہا جی لاسٹ بار آخری بار قرہ پھر ڈال لیتے ہیں۔ تو قرہ پھر ڈالا تو تیسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کے نام۔ تو یونس علیہ السلام نے بغیر پوچھے ان سے چھوٹ کر جو ہے نا وہ چھلانگ لگا۔ ادھر اللہ پاک نے حکم دیا مچھلی کو مہمان آ رہا ہے کیچ کرو۔ تو مہمان کو سالم مچھلی، اللہ کی اتنی بڑی مخلوق، اس مہمان کو سالم نگل لیا اور اللہ نے حکم فرمایا کہ اس مچھلی اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہمارے اس مہمان کو، رکھ لو اب اس کو پیٹ پہ لے گئی اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ اندھیروں میں نیچے تہوں کے اندر لے گئی، سمندر کی تہوں کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیرے ہیں کئی قسم کے اور لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ کوئی بندہ زندہ بھی ہے، لیکن یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ابھی زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے یونس نے جب مجھ سے یہ کہا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ یہ دعا آپ کو بھی آتی ہے تو آپ گنگنا رہے ہیں۔
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرے پیارے یونس مجھے یہ تصویر نہ پڑھتے لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت کی صبح ہو جاتی ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ اگر یہ نہ کہتے لا الہ الا انت۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے، وظیفہ یہ ہے آج کا کہ اگر کوئی بندہ پھنس جائے کسی جیل میں نہ حق خصوصاً، اگر جرم بار بھی ہو تو پھر بھی رب سے ہی توبہ کرنی ہے نا، تو اس کا یہ ایک آج کا شاندار وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ نہ حق پھنس گیا ہو کسی جگہ پر، خصوصاً وہ، اور جرم انسان سے، غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہیں، وہ بھی ہو گیا ہو، تب یہ بڑا مجرب قرآنی نسخہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، اس کو وہ پڑھے اور پڑھتا ہی رہے، زیادہ سے زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، اور اس انداز میں پڑھے کہ جس انداز میں یونس علیہ السلام نے پڑھا۔ یونس علیہ السلام اللہ پاک کو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ میں تیری اجازت کے بغیر آ گیا ہوں، اب تم معاف فرما، یہ نہیں کہہ رہے، اللہ کی تعریف کر رہے، لا الہ الا انت، اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا انت، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ہوں جس سے یہ ظلم ہو گیا ہے۔ اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھنا، اپنا جرم کا اعتراف اپنے رب کے سامنے کر لینا ہی توبہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یونس علیہ السلام نے مجھ سے جب یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اتنا پیارا بول تھا، اتنی عظیم تسبیح تھی، یہ اتنا عظیم وظیفہ تھا، یہ اتنا پیارا جملہ تھا، جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو ہم نے مچھلی سے کہا گا مچھلی اب اس کو آزاد کر دو۔ اگلا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے لیکن میں آگے چلتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے نبیوں کا طریقہ۔ تو یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، ڈائریکٹ۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن ہمارے باپ چلے گئے، واقعہ معلوم ہے نا سارا، چلے گئے آدم علیہ السلام۔ اب حل کیا ہے؟ جب احساس ہوا تو ندامت ہوئی، پریشانی ہوئی، روئے گڑ گڑائے، روتے پھر رہے، اپنے رب سے دعائیں کرتے پھر رہے، پھر اللہ پاک نے ان پر رحمت فرمائی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے ان کو خود سے کچھ کلمے سکھا دیے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ سے کوئی معافیاں مانگی ہوں گی، کچھ اللہ سے کہی ہوگا، بہت سے کچھ کہا ہوگا، لیکن اللہ پاک نے جب پھر ان کو معاف کرنا تھا نا تو معافی کے کلمے بھی خود ہی سکھا دیے۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ جب ہم سے بھی کوئی جرم کوئی گناہ ہو جائے نا سرزد، تو ہم بھی اپنے رب سے وہی کہیں جو ہمارے باپ نے کہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سمجھیں اس کے اندر سبق کیا ہے؟ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ فوراً اپنے رب کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنا ہم نے جب کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام یہ انبیاء علیہ السلام بخشے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے نبیوں کے ذریعے سے عمل کروا کے دکھایا ہے کہ تم سے جب ہوگا نا تم نے ایسے کرنا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، یہ لفظ رب جو ہے نا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ پاک ایک بندے کے متعلق حکم فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، اس نے کبھی بھی مجھ سے نہیں کہا تھا رب اغفر لی، میرے رب مجھے بخش دے، یہ حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں، اس نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ ربی اے میرے رب، اور رب کا معنی ہے خالق، مالک، رازق۔ رب کے تین بڑے معنی ہیں، خالق، مالک، رازق۔ تو جب ہم کہتے ہیں ربنا، اس کا مطلب ہے اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق۔ ربنا، جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں آپ یہ لفظ دیکھیں گے شروع میں ربنا، ربی، ربنا، ربی، ربی، ربی۔ قرآن پاک کی پہلی آیت میں بھی لفظ کیا ہے؟ رب العالمین۔ تو رب کو جب کہیں تو پوری محبت کیا، ربنا،
اے ہمارے خالق مالک رازق ہے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہمارے اوپر رحمت نہ فرمائی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، دیکھو یہ اللہ سے التجا، اگر اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحمت نہ فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اپنی حاجات ضروریات کو کیسے رکھنا اللہ کے سامنے؟ تو ایک یہ بھی سن لیں، زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے سامنے جو ہے نا بے موسم پھل ہیں۔ اب مریم علیہ السلام کی پچھلی ساری بات تو کچھ آپ کو معلوم ہی ہوگی نا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کا دنیا میں آنے سے پہلے یہ منت ماننی تھی، اللہ کے سامنے نظر ماننی تھی کہ یا اللہ جو بھی تو مجھے اولاد دے گا میں تیری راہ میں اس کو وقف کر دوں گی۔ تو جب اللہ نے اولاد دی تو وہ مریم علیہ السلام تھی، وہ بیٹی تھی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ فرماتے تھی تو وہ بیٹی، ماں کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ بیٹا دے گا تو میں اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ نے دی بیٹی۔ اللہ فرماتے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹی بھی ایسی تھی کہ ایک لڑکا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے لیے راہ میں وقف کر دیا، اور ان کی کفالت جو ہے سیدنا زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے ان کے ذمہ آئی۔ اور ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں اور بے موسم پھل ان کے سامنے ہیں، یعنی جو اس علاقے کے نہیں ہیں، اس موسم کے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا یہ پھل ان کے سامنے ہیں تو کہا اَنَّا لَكِ هَذَا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئی، یہ کدھر سے ہیں، کون لایا، یہ کدھر سے آئے ہیں، اَنَّا لَكِ هَذَا، یہ کہاں سے آ گئی، انہوں نے کہا ہوا من عند، سنیے گا توجہ کیجئے گا، توجہ غور، ہوا من عند اللہ، جواب آیا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل ہیں جو اس علاقے کے نہیں ہیں، اس موسم کے نہیں ہیں، تو ان سے پوچھا اَنَّا لَكِ هَذَا، یہ کہاں سے آئے، قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیے گا یہ انداز دیکھیے گا، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، کہا یا اللہ یہاں بے موسم پھل تو پہنچا سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد دے سکتا ہے۔ ہنالکا، جیسے انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ بے موسم پھل اللہ کی طرف سے ہے، وہی کیفیت ذہن میں آ گئی، یا اللہ یہاں تو بے موسم دے سکتا ہے، مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اولادوں کے متعلق جو پریشان ہیں وہ بھی اپنا ایمان ضائع کرتے پھرتے ہیں، یہ میں وظیفے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو ایسے ہی کریں، اپنے ذہن میں لائیں وہ کیفیت جس کیفیت اور تڑپ نے زکریا علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی نا، وہ دعا اللہ کے سامنے رکھیں، یا اللہ پاک جس طرح تو نے اپنے پیارے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی تھی نا، اسی طریقے سے اس طرح سے میں بھی محتاج ہوں، میں بھی وہی جملے تمہیں تیرے سامنے کہتا ہوں، یا اللہ پاک جو پیارے جملے تیرے زکریا علیہ السلام نے تو اسے کہے تھے وہی جملے یا اللہ میں بھی کہتا ہوں، مجھے بھی وہی چیز چاہیے۔ ہنالک دعا زکریا رب، غور کیجئے گا، ہنالک دعا زکریا رب، اسی وقت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے ذریۃ طیبۃ عطا فرما، پاک باز پاکیزہ اولاد، اچھی اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، میرے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعاؤں کو یہ کہنا کہ اللہ سنتا نہیں ہے، یہ کتنی بڑی جسارت ہے، یہ کتنی بڑی جرت ہے، یہ کہنا کہ اللہ سنتا نہیں ہے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ حالانکہ ہر نماز میں جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں کہتے ہیں سمیع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن حمیدہ، جس نے بھی اس کی تعریف کی، ہر نماز میں کہہ رہے ہیں، ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یہ سمیع اللہ، سن لیا اللہ نے،
اچھا نماز میں یہ کریں سن لیا اور زبان سے بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں، استغفراللہ، وہ تو سنتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تمہارے دل کے اندر وہ خیال پیدا ابھی نہیں ہوا ہوتا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اچھا جی یہ ہے وسیلہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اپنے اللہ سے ڈرو اور اس کے سامنے وسیلہ پیش کرو۔ جب اللہ پاک فرمایا وسیلہ پیش کرو تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے، وہی کرنا ہے جو نبیوں نے کیا ہے، وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ رسول نبی کے یہاں اس دعا میں دیکھ لیں، اس دعا میں انک سمیع الدعاء، یہ وسیلہ ہے۔ اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالتے ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کا نام لے کے پکارو یا رحمان کا نام لے کے پکارو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے بڑے بڑے پیارے نام ہیں۔ آپ دعائیں پڑھ کے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید، اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالیں۔ اے میرے اللہ تجھے تیری رحمت کا وسیلہ، تو رحمت والا ہے، تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے میرے اللہ، تو بڑی رحمتوں والا ہے میرے اللہ، اپنی اس رحمت کے واسطے وسیلے سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ انت الرزاق، تو ساری دنیا و کائنات کو بند پتھر کے اندر کیڑے کے اندر کو بھی رزق دینے والا میرے اللہ تو ہے، مجھے بھی رزق چاہیے۔ اینج منگی دا یا اللہ انت الودود، اے میرے اللہ تو بڑی محبتیں کرنے والا ہے۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالنے اللہ کے سامنے۔ یہاں زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ پاک مجھے پاک باز اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب انہی کی ایک بات اور سن لیں، زکریا علیہ السلام اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورہ مریم۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا چپکے 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 چپکے، کیا کہا؟ چپکے چپکے کہتے پھرتے، بوڑھے ہو گئے رب سے اولاد مانگ رہے، کسی کے سامنے کہیں گے تو کوئی کہے گا کہ اب اس عمر میں اولاد مانگ رہے، چپکے چپکے اپنے رب ایسے پکارنا ہے۔ اصل میں درس جو دے رہا ہوں نا وہ یہ بھی دے رہا ہوں، وظیفہ بھی بتا رہا ہوں، ساتھ طریقہ بھی بتا رہا ہوں، نبیوں کا طریقہ سیکھیں۔ اپنے رب سے چپکے چپکے اس سے کہتے پھرتے ہیں ربی، سنیے، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، میرے اللہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، میرا بال سفید ہو گئے ہیں، واشتعل الرأس شیبا، مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، وَلَمَّا كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ اینج رب نو کہنا ہے میرے رب میں تجھ سے کبھی بھی دعا کر کے نامراد نہیں لوٹا۔ 80 سال تو ہو گئے نا یہ اولاد نہیں ملی، تو کی کہہ رہے ہیں میں اللہ پاک تجھ سے کبھی بھی دعا کر کے نامراد نہیں لوٹا۔ جب ہمارے عقیدے یہ ہوں گے وہ سنتا نہیں ہے تو پھر یہ انداز ٹھیک ہے؟ یہاں 80 سال تک ابھی تک اللہ نے نہیں دیا، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے، نہ بھی دے گا تو پھر کدھر جانا ہے؟ نہ بھی دے گا تو کدھر جا سکتے ہیں؟ دینے والا ہے ہی، وہ ہے ہی اس کے پاس، تو پھر کدھر جانا ہے؟ نہیں بھی دے گا تو اسی کے دروازے اسی کے در پر پڑے ہوئے ہیں، نہیں بھی دے گا کہ اسی کے، اور نہ بھی دے تو یہ کہنا میرے رب میں تیری نہ دینے پر بھی راضی،
تو نے ابھی مجھے نہیں دینا وہ تیری مرضی ہے، لیکن میں اس میں بھی راضی ہوں، لیکن میرے اللہ تو دے سکتا ہے، تجھے اسباب کی بھی بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی، جب تو چاہے تو بلا اسباب بھی دے سکتا ہے، بلا موسم بھی دے سکتا ہے۔ میرے اللہ تیرے کلمہ کن سے کچھ بھی چیز بڑی نہیں ہے، تو کلمہ کن سے سب کچھ کر سکتا ہے، ویسے تیری مرضی میں تیری رضا پر راضی راضی، جب تو تیرا حکم ہو تو تیری مرضی، تو بادشاہ ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا بادشاہ ہے، تیری مرضی جب مرضی دے دے، لیکن مجھے چاہیے تو فوراً ہی ہے۔ اینج منگنا ہے اللہ کو، سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ پریشان تو نہیں جے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَمْ نَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے میرے اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہیں، وہ بھی بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے میرا ایک ولی پیدا فرما دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بن جائے اور آل یعقوب کا بھی وارث بن جائے۔ تو اولاد مانگنی ہے نا، تو ان الفاظ کے ساتھ مانگیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ مانگیں، اور یہ لفظ تو وظیفہ تو کو بتا دیتے ہیں، اکثر وظیفہ کا معلوم ہوتا ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو یہ وظیفہ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ جس چیز کی کمی ہے نا، وہ کمی اس کیفیت کی ہے، اس کیفیت کی کمی ہے۔ تو میں آج اگر آپ کے ذہن میں یہ پہلے بات کبھی نہیں آئی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ اس کیفیت میں مانگیں اور اللہ سے وہ پیش کریں گے، یا اللہ پاک جیسے تیرے پیارے نے فلاں نے مانگا تھا، جن لفظوں میں مانگا تھا، انہی لفظوں کے ساتھ میری بھی گزارش ہے اور اسی ضرورت کے ساتھ میری بھی ضرورت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی پڑھا، رب حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ تو مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ یہ جملہ تو اولاد کے لیے اپنے رب سے یہ دعائیں مانگیں، اور ایک یہ بھی دعا کر لیے، ایک یہ بھی دعا کر لیں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھے، اتنی زیادہ پڑھے، پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم اپنے رب سے کثرت سے استغفار کرو، سورہ نو پڑھ رہا ہوں، اپنے رب سے کثرت سے استغفار کرو، تمہیں 4 انعام ملیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر کسی قوم پر بارشیں نہیں آئی وہ ساری قوم مل کے اپنے رب سے استغفار کرے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بارش نازل فرما دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کثرت کے ساتھ تم استغفر اللہ پڑھو تو ہم تمہیں مال بھی دیں گے، وَبَنِينَ، اور ہم بیٹے بھی دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ہمارے پاس تم آؤ گے حشر کے میدان میں ہم تمہیں جنتیں بھی دیں گے، نہریں بھی دیں گے۔ اب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے استغفار کرو، معافی مانگو، اور معافی منہ سے بندہ مانگی جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن وہ جرم چھوڑے نہ تو پھر معافی تو نہیں نہ ہوگی۔ پہلے جرم چھوڑ، سارے جرم چھوڑ، جو جانتے ہیں پہلے سارے جرموں کو چھوڑ کر اپنے رب کے حاضر حضوری کے ساتھ حاضر ہو جائیں، اور اس سے رب اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیں اور مانگتے رہیں، اس کے ساتھ مانگتے رہیں۔ یہ دنیا تو تھوڑی سی بھی ہے، نہیں بھی ملے گا میرے بھائی، ملے گا تو ملے گا ہی، اللہ دے گا ہی، لیکن وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک اپنی حکمت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ میرے اس بندے کو کب ملنا چاہیے، اس کو یہ بھی معلوم ہے میرا بندہ تو بڑا پیارا ہے، مجھ سے مانگتا تو بڑے پیارے انداز میں ہے، لیکن میں نے اگر اس کو یہ دیا تو اس کا یہ حال برا ہو سکتا ہے، اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا نقصان نہیں کرنا چاہتے، اللہ اپنے بندے کو جنت میں لانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کا کوئی برا نہیں چاہتے۔ بندے کی ہر دعا کو اللہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں، یا تو فوراً دے دیتا ہے اللہ پاک، یا اللہ پاک جب اس کے لیے بہتر ہے اس وقت دے دیتا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کی ہوئی دعاؤں کو، وظائف کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ ان ساری دعاؤں کا، وظیفوں کا، ان ساری دنیا زندگی کے رونے کا، گڑ گڑانے کا، اس کو پکارنے کا، اس کو پیک کر کے اجر جب دے گا اللہ پاک تو بندہ راضی ہو جائے گا۔
بندہ کہے گا کاش مجھے اس دنیا میں کچھ نہ ملا ہوتا، کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج حشر کے میدان میں اس کا سارا کچھ مل جاتا۔ تو میرے بھائیوں، آج کا درس یہ ہے کہ نبیوں کی ان دعاؤں کی طرح ہم دعا کریں اور نبیوں کی اس انداز کو اختیار کریں، جیسے ایوب علیہ السلام نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اچھا بیمار پڑے ہیں، سخت بیمار پڑے ہیں، انگ بیمار ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحمت کرنے والا ہے، واسطہ وسیلہ رحمت کا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحمت کرنے والا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا نہیں مل رہا، لمبا قصہ نا، ٹائم ہی تھوڑا ہوتا ہے، تو اس میں کیا کریں؟ ربی انما اشکو بثی وحزنی للہ، غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں، غم کی بہترین دعا اور وظیفہ یہ ہے انما اشکو بثی وحزنی الال، اور ذہن میں وہ کیفیت لانی کہ یا اللہ جس طرح تیرے پیارے یعقوب علیہ السلام غم میں تھے، غم میں تھے، اور وہ تجھ سے جس انداز میں کہہ رہے تھے یا اللہ میں بھی انہی لفظوں کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ رزق چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اکیلے بیٹھے تھے، ٹائم ہوتا تو میں ایک گھنٹہ لگا کے آپ کو سارا واقعہ سناتا، اور اکیلے بیٹھے تھے، بھوکے تھے، اپنا گھر بار آگے پیچھے کوئی منزل نہیں، کلا بندے اللہ دے بندے بیٹھے نے درخت تھلے، اور آکے کہتے ہیں فَتَوَلَّا إِلَى ذِلِّ، سائے کے نیچے بیٹھ گئے، فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ۔ یہ دعا ہے، رزق چاہیے تو یہ دعا پڑھیں، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ، میرے رب جو تو نے میرے لیے نازل کیا ہے، إِنِّي فقیر، میں اس کا فقیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم فقراء الی اللہ، تم سارے اپنے رب کے فقیر ہو، اپنے رب کے تم سارے فقیر ہو، تمہارا اللہ غنی بادشاہ ہے، تو اس کو پھر غنی بادشاہ کریں، یا اللہ تو غنی بادشاہ ہے، میرے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں صرف تیرے ہی در کا فقیر ہوں، میں تو بس ادھر سے ہی لینے والا ہوں، میرا تو کوئی اور در ہی نہیں ہے۔ یہ توحید اللہ کو بڑی پسند ہے، ایسے مانگنا ہے رب سے، یا اللہ پاک ہم تو دائیں بائیں کہیں نہیں جاتے، ہمارا تو حاجت روا بھی تو ہی ہے، ہمارا تو مشکل کشا بھی تو ہی ہے، انکا سمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والا ہے، میرے اللہ تو مجھے عطا فرما، تیرے در سے ہی ملتا ہے، اور تو جا ہی نہیں کہیں سکتے، کہیں سے اور ملتا بھی نہیں ہے، تو ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے، تو ہی دینے والا ہے میرے اللہ، ہم تو لے کے جانے والے ہیں۔ اللہ، اتنی دعا کریں اپنے رب سے، 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 آپ کے دل کو یقین ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔